بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا لیکچر ہے یہ بے اولادی، بانجھ پن یعنی کہ انفرٹیلٹی کی بڑھتی ہوئی وجوہات کے بارے میں ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ میرا نام ڈاکٹر حافظ احمد رضا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو ہربل اینڈ ہومیو ہیلتھ فاؤنڈیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ پچھلے چند برس میں پاکستان کے اندر بانجھ پن کی جو شرح ہے یہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ وغیرہ، یورپ کنٹریز ہیں، ان میں بھی بانجھ پن یعنی کہ انفرٹیلٹی کی جو شرح ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بچے کی پیدائش کے لیے 4 چیزوں کا درست حالت میں ہونا لازمی ہے، جس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مرد کے تولیدی جراثیم یعنی کہ اسپرمز ہیں وہ درست اور تندرست حالت میں ہوں۔ عورت کی جو ٹیوبز ہوتی ہیں وہ بالکل درست اور تندرست حالت میں ہوں، اور ساتھ بیضہ دانی یعنی کہ اووری وہ بھی تندرست اور درست حالت میں ہو۔ اس کے علاوہ بچہ دانی یعنی کہ رحم جو ہے وہ تندرست اور درست حالت میں ہو۔ یہ 4 چیزوں کا تندرست اور درست حالت میں ہونا لازمی ہے بچے کی پیدائش کے لیے۔ بانجھ پن کی جو شرح ہے یہ مردوں اور خواتین دونوں کے اندر یکساں ہیں۔ اس کو اس طرح ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ 30% جو مرد ہیں ان کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، 30% جو عورتیں ہیں ان کے اندر مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں 40% جن میں دونوں کا علاج کرنا پڑتا ہے، دونوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اگر مرد حضرات جو ہیں وہ اپنا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کروا لیں تو بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو شوہر حضرات ہیں وہ اس ٹیسٹ کو کروانے سے کتراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ میں ٹھیک ہوں، میرا سیکسول سسٹم بالکل ٹھیک ہے، میری ٹائمنگ وغیرہ ٹھیک ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سپرمز جو ہیں ان کا کوئی بھی کنیکشن مادہ منویہ کے ساتھ یا ٹائمنگ وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ خصیتین میں پیدا ہوتے ہیں اور ادھر سے ہی یہ خارج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک ہوش آتی ہے، عقل آتی ہے، اس وقت تک جو ہے وہ پانی سر سے گزر گیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ بیماری ہے، یہ کسی کو بھی لاحق ہو سکتی ہے، تو اس لیے مرد کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کروائے، اس کے بعد اگر ان میں کوئی مسئلہ نہ ہو پھر عورت کے جو ہیں وہ ٹیسٹ کروائے جائیں۔ گزشتہ 50 سالوں میں مردوں کے مادہ حیات کے اندر سپرمز کی 50% جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ میرے ذاتی تجربہ کے مطابق 90% مردوں میں یہ کمی پس سیل آنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کیونکہ میں جس کلینک پہ الحمدللہ عز و جل اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، یہ 40 سالہ پرانا کلینک ہے۔ پہلے میرے والد محترم اس کلینک پہ بیٹھتے تھے، ابھی الحمدللہ عز و جل میں اس کلینک پہ ہوتا ہوں۔ تو 90% مردوں کے اندر یہ کمی پس سیل کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ پس سیل کے آنے کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ خوراک میں کیمیکلز کی امیزش، حرص و ہوس، شراب نوشی، بسیار خوری، گرم جگہوں پہ کام کرنا، مادہ منویہ کا غیر مؤثر طریقے سے علاج کرنا یعنی کہ طرح طرح کے مجون استعمال کرنا، بغیر کسی وجہ کے طرح طرح کی ٹائمنگ کے لیے میڈیسنز استعمال کرنا، یہ بھی مادہ تولید میں پس آنے کی وجہ بنتی ہے۔ مادہ تولید میں پس آنے کے کئی ایک نقصانات ہیں۔ پس جو ہے یہ زندہ سپرمز کو مسلسل مردہ کرتی رہتی ہے، سپرمز کی لائف کم ہو جاتی ہے، مقررہ وقت سے پہلے ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حمل نہیں ہو پاتا۔ پس سیل کی وجہ سے مادہ حیات ناقص ہو جاتا ہے، سپرمز کم ہو جاتے ہیں، شکل اور سائز میں سپرمز کے خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، سپرمز میں حرکت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کو مادہ تولید کے اندر پس آ رہی ہے تو آپ نے کبھی بھی سپرمز ایکٹیو کرنے والی میڈیسن نہیں کھانی، کیونکہ سپرمز جو ہے وہ پس کی وجہ سے ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ سپرمز کی میڈیسن کھانی شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بجائے سپرمز ایکٹیو ہونے کے پس اور زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سپرمز ایکٹیو کرنے والی 90% دواؤں کے اندر جو ہے پروٹین کی ایک بہت بڑی مقدار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے الٹا آپ کو مزید پس آنا شروع ہو جاتی ہے اور مزید سپرمز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ بہت علاج کروایا لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے صرف اور صرف اپنی پس کا علاج کروانا ہے۔ الحمدللہ عز و جل میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس کلینک میں بیٹھتا ہوں 40 سالہ پرانا کلینک ہے۔ میرے والد صاحب پہلے ہوتے تھے، ابھی میں ہوتا ہوں،
اور میرے پاس ڈیلی الحمدللہ پس سیلس کے پیشنٹ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، گھر کے ساتھ ہی میرا کلینک ہے، اور اس کے علاوہ آن لائن میڈیسن بھی منگواتے ہیں۔ پس سیلس کے مریضوں کے لیے سب سے بڑا جو میرا وعدہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، اگر ان کو میری میڈیسن سے پہلے کورس سے افاقہ نہیں ہوتا تو دوسری میڈیسن ہم فری آف کاسٹ جو ہے وہ چینج کر کے دیتے ہیں، کیونکہ 90% جو مرد حضرات ہیں ان کے اندر بے اولادی کی جو وجہ ہے وہ صرف ہے ہی پس۔ تو جیسے ہی پس کا علاج کیا جاتا ہے، سپرمز جو ہیں وہ خود بخود ایکٹیو جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے مسلسل مردہ ہو رہے ہوتے ہیں صرف پس آنے کی وجہ سے۔ جیسے ان کی پس ٹھیک ہوتی ہے، ان کے سپرمز جو ہیں وہ خود بخود ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل بہت سارے ایسے کیس میری زندگی میں دیکھنے میں آئے ہیں کہ جیسے ان کی پس ٹھیک ہوتی ہے، رپورٹ کروانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ پہلے ہی جو ہے ان کو جو ان کی وائف ہیں وہ کنسیو کر جاتی ہے۔ اسی طرح عورت کے اندر جو بانجھ پن کی علاج جن کا ہو سکتا ہے، جو وجوہات ہیں، بڑی وجوہات جو ہیں، ان کے اندر عورتوں میں بانجھ پن کی سب سے بڑی وجوہات جو ہے وہ اووریز سے بیدے کا اخراج نہ ہونا، ٹیوبز کی عارضی بندش یا سوزش یا نکارہ ہو جانا، ٹھیک ہے، بچہ دانی میں جراثیمی سوزش، بچہ دانی میں پیپ پڑ جانا، بار بار اسقاط حمل کے عمل سے گزرنے کی وجہ سے تولیدی اعضاء کا نکارہ ہو جانا، یا مانع حمل ادویات کے یوز سے تولیدی جو اعضاء ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی نقص پیدا ہو جانا، ہارمونز کی عارضی کمی بیشی، اس کے علاوہ بچہ دانی کی سوزش، یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو عارضی بانجھ پن کی علامات ہوتی ہیں۔ اگر ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مرض کے سمٹمز کے مطابق کر دیا جائے تو 100% جو ہے الحمدللہ عز و جل 100% جو ہے وہ حمل کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ یہ مردوں اور عورتوں کے بانجھ پن کی چند ایک جو مین علامات تھیں میں نے وہ آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ کو پس آ رہی ہے اور آپ اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کون سا پرہیز آپ کو کرنا چاہیے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کا آپ کو لنک مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ پس کے ساتھ کسی اینٹی بائیوٹکس میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا کہ آپ کو اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں ویڈیو کے اندر بھی بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کو مادہ تولید کے اندر پس آ رہی ہو تو آپ نے ہرگز خدارہ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس یوز نہیں کرنے، ان کے الٹا نقصانات ہوں گے۔ وہ کس وجہ سے نقصانات ہوں گے، کون سے نقصانات ہوں گے، وہ ہمیں اس ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد میں جتنی آپ کو یہ مین علامات بتائی ہیں کوشش کروں گا کہ ہر علامات پہ ایک مکمل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد کسی بہت اچھے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔